بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بے وجاعت یعنی کم پونجی والے تھے، لیکن اس باوفا بیوی نے کچھ اس طرح اپنے شوہر کا خیال رکھا کہ مشہور مورخ ابن سعد حضرت آدم علیہ السلام کی زمانی حدیث کی نور سے لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بہشت میں حضرت حوا سے کہا کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی وہ یہ تھی کہ انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی نصیب ہوئی، جس نے اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کو پورا کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن مدد کی، جبکہ حضرت حوا اس بات کا سبب بنی کہ میں بہشت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سن 605 عیسوی میں جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، مکہ میں دو ناگوار واقعات پیش ہوا۔ پہلا تو یہ ہوا کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا۔ مکہ میں بارشیں بہت کم ہوتی تھیں، لیکن کبھی کبھار اتنا پانی برستا تھا کہ سیلاب آ جاتا تھا، کیونکہ چاروں طرف پہاڑ تھے۔ اور اس سال ایسا ہوا کہ جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو کافی نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ ایک طرف جبکہ مکہ میں چندہ کرنے کی مہم جاری تھی، تو دوسری طرف ایک کشتی جو روم صغرا جو آج کا ترکی ہے وہاں سے یمن کی طرف جا رہی تھی، اور شیبش کی بندرگاہ کے قریب، جسے آج جدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں وہ سمندر میں غرق ہو گئی۔ یہ کشتی دراصل پانی میں ڈوبنے کے بجائے ریت میں دھس گئی، اور پھر دھیرے دھیرے اس کا ڈوبنا شروع ہو گیا۔ مذکورہ کشتی اس لیے یمن جا رہی تھی کہ وہاں پر ایک عظیم الشان کلیسا کی تعمیر کے لیے ضروری سامان پہنچایا جا سکے۔ اسی لیے اس کشتی میں بہت زیادہ مقدار میں سنگ مرمر، اینٹیں، ٹائلز، لکڑی اور لوہے کے سامان کے علاوہ بہت سا عمارتی سامان تھا۔ اس کے علاوہ ایک تجربہ کار معمار، عمارت بنانے والا راج مستری بھی کلیسا کی تعمیر کے لیے یمن جا رہا تھا۔ اس کا نام بقم تھا۔ عربوں نے بقم سے، جو کہ ایک مسیحی تھا، اس سے کہا کہ ریت میں پھنسی ہوئی کشتی اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالنا ممکن تو ہے نہیں، اور بے شک وہ سامان جو اس کشتی میں موجود ہے جلد ہی سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو جائے گا، اس لیے اگر تو اجازت دے تو اس عمارتی سامان کو اتار کر خانہ کعبہ کی مرمت اور تعمیر کے لیے استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ چونکہ تو ایک ماہر معمار ہے، اس لیے اگر تجھے منظور ہو تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام بھی تجھے سونپ دیں۔ اس رومی معمار نے، روم کا مطلب وہ پوروی روم ہے جس کی راجدھانی بیجنٹائن تھی اور جسے آج کل استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے، عربوں کی تجویز پیش کر لی، اس نے قبول کر لی، اور اس طریقے سے عمارتی سامان کو ڈوبتی کشتی سے اتار کر کے مکہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ مکہ پہنچنے کے بعد مکم نے خانہ کعبہ کی باقی عمارت کو ڈھانا شروع کر دیا تاکہ اسے نئے سرے سے بنایا جا سکے۔ جماعت قریش نے جب یہ دیکھا تو اسی معمار سے، اس سے رومی معمار سے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اسے مکمل طور پر ڈھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو بقم نے کہا کہ اس عمارت میں ایک بار آگ لگ چکی ہے، ایک بار سیلاب اس کے حصوں کو بہا لے جا چکا ہے، اس لیے اس طرح کی مرمت بے فائدہ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور اس کی جگہ ایک نئی عمارت کی تعمیر کی جائے، چونکہ ہمارا مقصد کعبے کی تعمیر نو ہے، لہذا اس کی ویرانگی، اس کی آبادی یعنی ایک نئے سرے سے تعمیر کے سلسلے میں کڑی ہے، اور اس کا مقصد ہمارا کوئی اس کی ویران کرنا تھوڑی نہ ہے، اور میرے خیال میں عذاب نازل ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ لیکن قریش نے جو بزرگ تھے وہ بقم کی بات نہیں مانی اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے سلسلے میں اپنی ممانعت جاری کر دی۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے، ہسٹری ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ روایت مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک کنواں تھا، اور جس میں کبھی کبھار اس میں سے ایک اژدہا نکلتا تھا، اور وہ اپنے بدن کو سیکنے کے لیے دھوپ میں لیٹ جایا کرتا تھا۔ تو مکہ والے حالانکہ اس سے بہت ڈرتے تھے لیکن اسے مارتے نہیں تھے۔ تو جب مشرقی روم سے آنے والے معمار نے جماعت قریش کے اصرار پر خانہ کعبہ کی تعمیر نو سے ہاتھ کھینچ لیا، تو ایک دن وہ اژدہا کنویں سے باہر نکلا اور اپنے بدن کو گرم کرنے کے لیے سورج کی دھوپ میں لیٹ گیا۔ تو اتفاق سے اسی وقت لمحہ آسمان سے ایک عقاب، ایک طاقتور اور بلند پرواز پرندہ ظاہر ہوا، اور اس نے اژدہے کو اچانک حملہ کر دیا اور اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے بزرگوں نے یہ تعویل نکالی کہ عقاب کی طرف سے اژدہے کو اٹھا لے جانا اس خطرناک جانور سے مکہ والوں کی نجات پانا اس بات کی علامت ہے کہ خانہ کعبہ کے خدا نے اپنے گھر کو ڈھانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت کی تعمیر کی جا سکے۔ لہٰذا بقم نے اس کی تعمیر خانہ کعبہ کی دوبارہ شروع کری، پہلے اس کو ڈھایا اور اس کے بعد اس کی تعمیر شروع کر دی۔